احمد غزالی کو ایک دن خواب آیا. یہ جو خوابوں والی عورتیں اور خوابوں والے مرد ہیں ان کی ذرا میں صفائی کرنے کے لیے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، کیونکہ خواب بہت آتے ہیں لوگوں کو، خوابوں کی دنیا کے خوابوں کے شہزادے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے شیخ احمد غزالی نے اپنے شیخ کو جا کے خواب سنایا کہ حضرت آج میرے پہ بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے کہ خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور حضور کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، حضور نے روٹی کا لقمہ میرے منہ میں ڈالا ہے. اب یہ بڑی بات ہے. تو شیخ نے کہا ہاں بھائی، طریقت کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے ایسے خواب آتے ہی رہتے ہیں. طریقت کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے ایسے خواب آتے ہی رہتے ہیں. اس کی سوچ چھوڑ دے، تو طریقت کا بچہ ہے اس لیے ایسا خواب آ گیا کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. شیخ نے کہا تو ابھی طریقت کا بچہ ہے، بس اس کا خواب ہی صاف کر دی. ایسے بعض اوقات لوگ خواب دیکھ کے نا اپنی نظر میں خود ہی بزرگ بن جاتے ہیں. تو عشق میں تو بہت سی چیزیں آتی، عقل سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی. سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری، ہم اللہ سے کتنے دور ہیں. تو بعض اوقات بندہ یہ سوچتا کہ یار میں تو بہت اونچا پہنچ گیا ہوں. تو یہ سوچنے میرے دل میں اللہ کی محبت کتنی آئی ہے، میں کتنا اللہ کا عاشق ہوں. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر اللہ کی محبت آ جائے تو سب سے زیادہ جلدی سوچ بدلتی ہے بندی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عاشقانہ والہانہ جنونی محبت عطا فرمائے. اور اس کے لیے یہ دعا کریں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. کہ میں نے عقل کی بہت سوچیں سوچی ہیں، یا اللہ اب اپنا مجنوں بنا لو، بس میں جان مال وقت تیرے پہ قربان کر دوں. ترک جانو ترک سارو ترک مال در طریق عشق اول منزل است. کہ جان قربان، مال قربان، ہر چیز قربان، عشق میں یہ پہلا قدم ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون.